ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ حکم اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے پاس لائے کہ تم فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں جو کچھ ہے تمہارے لیے حلال ہے، مزے سے کھاؤ پیو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہونے لگو تو سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا اور حتّتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے اس شہر میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، لہٰذا تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کچھ غیور و باہمت لوگوں نے حوصلہ بڑھایا تو جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اپنی کج روی سے باز نہ آئے۔ شہر کے دروازے سے داخل ہونے لگے تو پورا سجدہ کرنے کے بجائے سر کے ایک طرف سے سجدہ کیا اور دوسری طرف سے چور نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر جو لفظ ادا کرنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی اسے بھی انہوں نے بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی خطائیں معاف اور خیر و برکت نازل ہونے کے بجائے آسمان سے عذاب الہی ان پر ٹوٹا اور وہ خوار ہو کر رہ گئے۔ صحرا کی شدید پیاس انہیں ستانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کرم کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے تعمیل حکم کی، پھر کیا تھا 12 چشمے اس پتھر سے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک پورا چشمہ مختص ہو گیا جس سے وہ پانی پی لیا کرتے تھے۔ حق بنتا تھا کہ اس پر بنی اسرائیل اللہ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کا مظاہرہ کرتے، مگر اس قوم نے پھر نیا قصہ کھڑا کر دیا۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے زمینی سبزیات، ککڑی، پیاز، گندم اور مسور کا انتظام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بہترین چیزوں کے بدلے ادنا چیزوں کی خواہش رکھتے ہو، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ۔ شہر میں تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، اور کفران نعمت کی سزا کے طور پر خدا نے انہیں دشت سینا میں بھٹکا دیا۔ اس غلط کار قوم کے لوگ 40 سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کی سابقہ نسل کے لوگ مبتلا ذلت ہو کر ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور بڑے پیمانے پر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل بڑی عیاری سے بچ نکلا اور تنازع شدید صورت اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ مناسب ہوتا کہ حکم کی تعمیل بلا چوں و چراں کی جاتی، لیکن جہاں بھی بنی اسرائیل نے روایتی کج فہمیوں کا مظاہرہ کیا، کہنے لگے کیسی گائے ذبح کی جائے؟ ارشاد ہوا نہ زیادہ پکی عمر کی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ درمیانہ قسم کی ہونی چاہیے۔ پوچھنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو؟ جواب ملا زرد رنگ کی گائے ہو، جو بھڑکیلا سا نگاہوں کو خوش کر دینے والا رنگ ہو۔ بولے اچھا مزید بھی بتا دیجئے کہ اس میں اور کون کون سے خواص ہوں؟ ارشاد ہوا وہ بے داغ ہونی چاہیے، نہ اس سے زمین جوتی گئی ہو، نہ کھیتوں کو پانی لگایا گیا ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پتے کی بات کی ہے، ہم انشاءاللہ حسب ہدایت عمل کریں گے۔ اب جناب مطلوبہ گائے کی تلاش شروع ہوئی تو بصد مشکل ایک ایسی گائے ملی جو کسی غریب یتیم کی تھی۔ اس نے جب گائے کے لیے قوم کی ایسی بے تابی دیکھی اور انہیں اصرار کرتے پایا تو پہلے تو اس نے گائے بیچنے سے انکار کر دیا، پھر بڑی مشکل سے گائے بیچنے پر آمادہ ہوا، مگر اس کی قیمت لگائی کہ وہ گائے کو سونے کے برابر تول کر دے گا۔ بنی اسرائیل والے اپنے ہی بے تکے سوالوں کی وجہ سے دشواری میں پڑ گئے اور اتنی مہنگی گائے خریدنا پڑی۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول سے مس کرو۔ جب ایسا کیا گیا تو مقتول بولنے لگا اور اس نے اپنے قاتل کا مکمل نام و نشان بتا دیا، جو دراصل اس کا یتیم بھتیجا تھا جسے اس نے پال پوس کر جوان کیا تھا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کی تھی، مگر اس ظالم نے مال و جائیداد کے لالچ میں اپنے سگے چچا اور محسن کو قتل کر ڈالا اور قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کا راز فاش کیا اور وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ الغرض بنی اسرائیل کا کردار بن چکا تھا کہ وہ اپنے مالک کو ناراض کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کر جاتے، قطع رحمی ان میں عام تھی، پرلے درجے کے فسادی تھے۔
جس دین اور جس آنے والے نبی کا وہ بار بار حوالہ دیتے تھے، جب وہ تشریف لایا تو اس کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ ایمان لانے سے انکار میں بھی وہ اوروں سے سبقت لے گئے، جو بات کرتے عمل اس کے خلاف کرتے، چند چیزیں تحریر کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اسے سستے داموں فروخت کر ڈالتے، حق و باطل کو آپس میں خلط ملط کر ڈالتے اور سچ کو چھپا جاتے، لوگوں کو نصیحت کرتے اور خود میاں فصیحت بن جاتے۔ احسان اور ناشکری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، پرلے درجے کے محسن کش اور طوطا چشم تھے۔ یہ سارے اوصاف آج بھی ان کی گٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔